یہ 21 اپریل 1526 کا دن ہے۔ دہلی سے 90 کلومیٹر دور موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں ایک بڑی جنگ کا میدان ساج رہا ہے۔ آج دو بڑے خاندانوں، تاریخ کے دو بڑے کرداروں کے درمیان زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس میدان سے واپسی کوئی نہیں۔ ہارنے والے کا مقبرہ اسی مقام پہ بنے گا۔ ایک طرف پٹھانوں کا لودھی خاندان ہے، جس کا سلطان ابراہیم لودھی بادشاہت کے اس سلسلے کا آخری تاجدار ہے۔ اسے سلاطین دہلی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف مغلوں کا ظہیر الدین بابر ہے، جو امیر تیمور کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی ماں کا شجر نسب چنگیز خان سے ملتا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے جنگی فطرت ورثے میں ملی ہے۔ وہ کبھی سنٹرل ایشیا کے فرغانہ اور سمرقند کے علاقوں کا حکمران رہا، جو ابھی ازبکستان کا حصہ ہیں، لیکن پھر بابر کے رشتہ داروں نے اس کو اپنے علاقے سے نکال دیا تو وہ کابل فتح کر کے ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ ہندوستان پر یہ اس کا 5واں حملہ ہے، اور اس بار وہ واپس جانے کی نہیں بلکہ حکومت کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ اس کے پاس صرف 12,000 فوجی ہیں، جبکہ دشمن کے پاس 1,000 ہاتھی اور 50,000 فوجی ہیں۔ لیکن بابر کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو دشمن کے پاس نہیں ہے، بلکہ دشمنوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ یہ کون سا ہتھیار ہے، بلکہ پانی پت کی لڑائی کون جیتا، کیسے جیتا، اور ہارنے اور جیتنے والے کا کیا انجام ہوا۔ آج ہم آپ کو مغل بادشاہوں کے پہلے بادشاہ ظہیر الدین بابر کی کہانی سنا رہے ہیں۔ بابر جانتا تھا کہ 12,000 فوج کے ساتھ ابراہیم لودھی کو شکست دینا ناممکن ہے، اس لیے اس نے کھلے میدان میں جنگ کی بجائے دشمن کو اپنی حکمت عملی کے ساتھ ہرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں یعنی دائیں اور بائیں اور قلب یعنی سامنے، اور ان سب کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اس نے اپنی فوج کے دائیں بازو کو شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس پہ ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ بائیں بازو پر ایک خندق کھود دی اور خندق کے سامنے ایک لکڑی کا باڑ بنا دیا۔ اپنی فوج کے درمیانی دستے کے سامنے اس نے لکڑی کے چھکڑے کھڑے کر دیے، انہیں رسیوں سے آپس میں باندھ دیا۔ ان کے ساتھ اس نے بندوق باز اور تیر انداز کھڑے کر دیے۔ ان تیر اندازوں اور بندوق بازوں کے پیچھے اس نے اپنا سب سے قیمتی ہتھیار کھڑا کر دیا۔ یہ ہتھیار تھا ایک توپ۔ جی ہاں، یہ تھیں توپیں۔ ظہیر الدین بابر کے پاس 12 توپیں تھیں، اور ان باڑیوں کے پیچھے انہوں نے توپیں لگا دی تاکہ کوئی انہیں نشانہ نہ بنا سکے، چونکہ یہ توپیں اس پوزیشن میں بھی دشمن پہ حملہ کر سکتی تھیں۔ ہندوستان میں یہ ہتھیار پہلی بار استعمال ہو رہا تھا، اور ابراہیم لودھی کو اس کا علم تک نہ تھا کہ یہ کتنی تباہی لا سکتا ہے۔ ابراہیم لودھی جب اپنی فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں اترا تو بابر پہلے ہی اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ابراہیم نے دیکھا کہ دشمن تعداد میں بہت کم ہیں، تو اس نے کھلے عام دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس نے وہی غلطی کی جو آج سے 1,500 سال پہلے راجہ پورس نے سکندر اعظم کے خلاف کی تھی، یعنی ابراہیم لودھی نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ شروع کیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر کی توپوں نے ہاتھیوں پر حملہ شروع کر دی۔ توپوں کی گھن گھرائی سے ہاتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ پیچھے دوڑ پڑے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو کچل ڈالا۔ اس موقع پر بابر نے اپنے گھوڑ سوار دستوں کے ساتھ دشمن پر مکمل قوت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ دشمن فوج کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ تو ابراہیم لودھی نے بازی اپنے ہاتھ سے جاتے دیکھی تو وہ اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ دشمن کو روک سکے، لیکن وہ بھی بابر کا حملہ نہ روک سکا اور مارا گیا۔ جب سلطان ابراہیم لودھی کی موت کی خبر سنی تو اس کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلی۔ بابر نے پہلی پانی پت لڑائی جیت کر ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت 300 سال کے زائد عرصے تک قائم رہی۔ ہندوستان پر کسی مسلمان خاندان نے اتنی حکومت نہیں کی تھی جتنی مغلوں نے کی تھی۔ بابر جیت چکا تھا اور اس نے پانی پت میں شکرانے کے طور پر ایک باغ لگایا، اسے قابلی باغ کہتے تھے، اور اس میں شاندار مسجد تعمیر کی گئی جسے بابری مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے، لیکن باغ مٹ چکا ہے۔ ہاں، البتہ مسجد کے ارد گرد سرسبزہ ہی باغ کی
نشانی رہ چکا ہے۔ آج تک یہ مسجد قابل باغ والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت میں دفن کیا اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر کے پاس مال غنیمت میں کافی تعداد میں ہاتھی آئے۔ بابر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ دہلی چلا آیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ دہلی کی مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر بابر آگرہ آیا اور اس کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا جو اس سے پہلے ہی آگرہ چلا گیا تھا تو کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہیرا والیار کے راجہ وکرمجیت کے خاندان کے پاس۔ اس خاندان نے یہ ہیرا بابر کے بیٹے کو انعام کے طور پر پیش کر دیا۔ بابر نے کہا کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر ہے۔ جب ہمایوں نے یہ ہیرا بابر کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو بخش دیا۔ بابر کے سامنے ساری رکاوٹیں دور ہو چکی تھی، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ جو کہ بابر نے آگرہ شہر تو فتح کر لیا تھا، لیکن قلعہ اور شاہی خزانہ لودھی خاندان کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ بھی قلعے میں موجود تھی اور اپنے خاندان کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس نے بابر سے مذاکرات کیا اور قلعہ اور خزانہ کے عوض اس کے خاندان کی مکمل سلامتی کی ضمانت لی۔ اس کے ساتھ اس نے 7 لاکھ روپے نقد، آگرہ سے 1 میل دور اپنے رہائش کے لیے ایک محل اور اپنے تمام مراغ کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے اس کی ساری شرائط مان لیں اور یوں قلعے کے دروازے کھل گئے، لیکن دل ہی دل میں ابراہیم لودھی کی والدہ بابر کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اس نے بابر کے باورچیوں کو رشوت دے کر اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ بابر نے کھانا کھایا تو بابر کو قے ہونے لگی اور اس نے فوری حکم دیا کہ یہ کھانا جانوروں کو کھلایا جائے۔ چنانچہ 1 کتے اور 2 جیروں کو یہ کھانا کھلایا گیا، لیکن یہ سارے جانور بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بچ گئے اور بابر بھی زندہ بچ گیا۔ اور زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس نے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دی۔ زہر دینے کی سازش میں ملوث 2 عورتوں اور 2 مردوں باورچی کو قید کر لیا گیا۔ ایک باورچی کے ٹکڑے کر دیے گئے اور ایک کی کھال کھنچوا دی گئی۔ ایک عورت کو گولی مار دی گئی اور ایک کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچل دیا گیا۔ لودھی کی ماں کو یہ بوا کہتا تھا، یعنی کہ ماں کا درجہ دیتا تھا، لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ اس نے مجھے مارنے کی سازش کی تو اس کا سارا مال ضبط کر کے اس کو قید کر دیا، جبکہ ابراہیم لودھی کے باقی خاندان کو کابل بھیج دیا، جہاں بابر کا بیٹا مرزا بعد کی غیر موجودگی میں حکومت چلا رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں ابراہیم لودھی کی ماں نے دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ بہرحال ان سب کے باوجود بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جسے فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے جنگل میں محض چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ چھپنا پڑا۔ وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا۔ طاقت حاصل کر لینا ایک کام ہے اور اس پر کنٹرول برقرار رکھنا دوسرا کام ہے۔ بابر کو بھی اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ ہوا یوں کہ راجپوتوں کے علاقے میواڑ کا رانا سانگا نے بابر کو خود ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، لیکن اب وہ بابر کی حکومت کو ماننے سے انکاری تھا۔ اصل میں رانا سانگا نے یہ سمجھا تھا کہ بابر کے جد امجد تیمور کی طرح ہندوستان پر بابر بھی حملے کر کے لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور رانا سانگا اپنی سلطنت کو پھیلا دے گا۔ اس نے بابر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کے ساتھ لڑائی کے وقت بابر کا ساتھ دے گا، لیکن آخر میں بابر کو اکیلے ہی ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ لڑنا پڑی اور رانا سانگا اپنے علاقے میں ہی موجود رہا۔ اس لیے بابر رانا سانگا کو بدعہد سمجھتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو رانا سانگا اس سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ارد گرد کے راجپوت راجاؤں کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ حتیٰ کہ لودھی خاندان کے وفادار افغان امراء بھی راجپوت خاندان سے مل گئے۔ جب بابر کو اس کا پتہ چلا تو بابر نے رانا سانگا سے مقابلے کے لیے نئی توپیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ بابر کے وفادار علی قلی نے ایک توپ تیار کی جو 600 فٹ تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ بابر نے علی قلی کو ہیروں سے جڑا ایک خنجر اور ایک شاہی لباس میں تحفے میں دیا۔
بابر جب راجپوتوں سے مقابلے کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک زبردست لشکر موجود تھا، لیکن ایک موقع پر ایک نجومی نے یہ اعلان کر دیا، مریخ میں ایک ستارہ ہے جو کہ جنگ کے ستارے کے نام سے منسوب ہے، وہ مغرب میں ہے، یعنی یہ بابر کی فوج کے لیے برا شگون ہے۔ بابر کی فوج نے یہ سنا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن اس موقع پر بابر نے ایک حیرت انگیز اعلان کیا۔ ظہیر الدین بابر شراب نوشی کا عادی تھا، تو اس نے ایک منت مانگی کہ اگر وہ جنگ جیت گیا تو وہ شراب سے توبہ کر لے گا اور داڑھی بھی نہیں منڈائے گا۔ اس نے اپنی فوج کو حوصلہ دینے کے لیے شراب کے برتن وہیں کے وہیں توڑ دیے۔ مغل فوج کے ساتھ شراب کے اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں موجود تھیں۔ بابر نے اس شراب میں نمک ڈلوا کر اس کو سرکہ بنا دیا۔ بابر نے یہ منت مانگی کہ اگر وہ رانا سانگا سے جیت گیا تو وہ مسلمانوں سے سارے ٹیکس معاف کر دے گا۔ بابر کی فوج دشمنوں کی زیادہ تعداد سے بھی خوفزدہ تھی، اس لیے بابر نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کی اور ان کو یہ کہا کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میدان جنگ میں دشمن کو دیکھ کر منہ مت موڑنا۔ بابر نے اپنی تقریر شراب کے برتن کو توڑنے سے اپنی فوج کا مورال بڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔ آگرہ سے 60 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے خانیوال، یہ آج کل راجستھان کے بھرت پور ضلع کا حصہ ہے۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجیں اسی میدان میں آمنے سامنے آئیں۔ یہاں پھر بابر نے پانی پت والی تکنیک استعمال کی۔ اس نے چھکڑوں کو زنجیروں سے باندھ کر فوج کے درمیانی دستے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے پیچھے تیر انداز اور بندوق باز کھڑے کر دیے۔ ان کے پیچھے توپیں لگائی۔ فوج کی حفاظت کے لیے لشکر کے دائیں اور بائیں جانب خندقیں کھدوا دیں۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی تو بابر کی فوج نے دشمن کو بڑی آسانی کے ساتھ گھیرے میں لے لیا۔ رانا سانگا کے کچھ اتحادی بھی بابر سے مل گئے اور بابر نے یہ جنگ بآسانی جیت لی۔ رانا سانگا جنگ میں زخمی ہو کر واپس میواڑ چلا گیا۔ اس علاقے میں خوراک اور پانی کی سپلائی کے بغیر جنگ بہت مشکل تھی۔ بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا اور دوبارہ آگرہ لوٹ گیا۔ رانا سانگا اپنے علاقے میں تو آ گیا لیکن دل میں بدلے کا منصوبہ بناتا رہا، لیکن جنگ سے شکست کے اگلے ہی برس اس کی اچانک موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اپنے ہی لوگوں نے اس کو زہر دے دیا تھا کہ بابر سے مقابلہ کرنے کی کوشش ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال رانا سانگا کی موت کے بعد بابر کے راستے میں ایک بڑا کانٹا ہٹ گیا تھا، بے فکر ہو کر ہندوستان پر حکومت کرنے لگا، لیکن صرف 2 سال بعد 1530 میں 47 سالہ ظہیر الدین بابر کی بھی موت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بابر کی موت کے پیچھے ایک حیرت انگیز واقعہ منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ بابر کا بیٹا اور ولی عہد ہمایوں بری طرح سے بیمار پڑ گیا۔ بابر پریشانی کی حالت میں بیٹے کے بستر کے ارد گرد گھومتا اور یہ دعا کرتا کہ یا اللہ میری زندگی کے بدلے میں میرے بیٹے کی زندگی بخش دے، اور حیرت انگیز طور پر اس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا اور بابر بیمار ہو گیا۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ انتقال کر گیا۔ بابر کی وصیت کے مطابق اس کی میت کو کعبہ لے جا کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ جس باغ میں بابر کا مقبرہ ہے اسے باغ بابر کہتے ہیں۔ بابر کی آبائی ریاست فرغانہ جو کہ اب ازبکستان کا حصہ ہے، اس ریاست کے پرانے دارالحکومت اندجان شہر میں ایک چوک ہے جسے ناوئی چوک کہتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے یہ چوک بابر چوک کہلاتا تھا۔ بابر دوسرے فاتحین کی طرف ظالم تھا یا رحم دل، اس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ بابر نے تزک بابری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان پر حملے کے دوران کچھ لوگوں نے لوٹ مار کی اور غریبوں کے مویشی چھین لیے، تو اس پر لوٹ مار کرنے والوں کو بابر نے سخت سزائیں دیں اور کچھ کو سزائے موت بھی دی۔ لیکن بابر نے خود ہی ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے۔ ہندوستان پر حملے کے دوران بہت سے افغانی حملہ آور جسے اس کی فوج نے قیدی بنا لیا تھا، بابر کے حکم کے مطابق ان کے سر کاٹ کر مینار بنائے گئے۔ ایسے ہی مینار پانی پت کی لڑائی میں اور رانا سانگا کے ساتھ لڑائی کے وقت بنائے جانے کی کہانیاں آج تک مشہور ہیں ہی نہیں بلکہ بابر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے سکھوں کے پیرے بابا نانک جی کو جیل میں چکی پیسنے پر مجبور کر دیا۔ گوجرانوالہ کے قریب احمد آباد میں گردوارہ چکی صاحب اسی جگہ پر قائم ہے جہاں بابا گرو نانک جی کو
قید کیا گیا تھا۔ بابا گرو نانک جی نے بابر کے بارے میں لکھا ہے کہ بابر بہت ظالم تھا، یہاں تک کہ اس کے حملے کے بعد مسلمان بھی اس مشکل گھڑی سے نکلنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ظہیر الدین بابر اپنی آبائی سلطنت فرغانہ تو واپس نہیں لے سکا، لیکن افغانستان اور ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت ضرور قائم کر دی جس نے تاریخ میں مغلیہ سلطنت کے نام سے اپنا سکہ جمایا، جس کی یادگاریں پاکستان اور ہندوستان میں تاریخی قلعوں، عمارات اور مساجد کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ایوبیہ کی بابری مسجد بھی تھی، جسے بابر کے سپاہیوں نے 1528 میں تعمیر کیا تھا۔ جیسا کہ اس وقت اور بہت سی مساجد اور قلعے بھی تعمیر کیے گئے تھے، بابر کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ ہندوؤں کے لیے مقدس ہے۔ بابر کی موت کے بعد 300 سال تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن پھر 19ویں صدی میں ہندو گروہ نے ایک دعویٰ کر دیا۔ جہاں بابری مسجد اب ہے، وہاں ایک رام مندر ہوا کرتا تھا اور یہیں ہندو دیوتا رام پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بابری مسجد اسی رام مندر کے ملبے پر بنائی گئی ہے، اس لیے مسجد کو گرا کر رام مندر تعمیر کیا جائے۔ مسلمان اس دعوے کو مسترد کرتے رہے۔ 1853 میں مسجد کے سلسلے میں پہلی مرتبہ فسادات ہوئے۔ ان واقعات کو 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں ہونے والے فسادات میں 2000 لوگ مارے گئے اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔